سب سے زیادہ جو بندہ خواہش مند ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کا وہ خود پیشنٹ ہوتا ہے. بالکل. اور وہ ایسی بہت ساری پرائیویٹ کوششیں کر چکا ہوتا ہے اور ناکام ہو چکا ہوتا ہے اور مایوس ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ نہیں سکتا, اور اس کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب میں خود اپنے ارادے سے نشہ نہیں چھوڑ سکتا تو کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا. یہ اس کے اپنے مفروضے ہیں, اور یہ بہت سے لوگوں کے مفروضے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کام وہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. جبکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ درست نہیں ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا میں یہ سوچوں کہ کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. لیکن پہلا عزت والا خیال یا آبرو مندانہ خیال یہی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ جو کام میں نہیں کر سکتا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بڑا آبرو مندانہ خیال ہے. کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو کام میں نہیں کر سکتا اگر میں یہ سوچوں کہ اور لوگ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اب کچھ کم ہوں. تو میرے لیے بہترین یہ ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا, پھر کوئی کام نہیں. تو یہ جو خیال ہے کہ اب جب کہ میں نے خود فیصلہ کیا کہ نشہ چھوڑ دوں گا اور پھر میں نشہ نہیں چھوڑ سکا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. یہ ایک مایوسی کی کیفیت ہے, ایک ایسے بندے کی کیفیت ہے کہ جسے مدد کی ضرورت ہے. یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نشہ چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن بعض اوقات پیشنٹ اتنی دفعہ ناکام ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کھل کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اس کام نہیں چھڈو, کیونکہ جتنی دفعہ میں کہوں گا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں پھر اگلے دن مجھے ندامت ہوگی تو میں مان ہی لیتا ہوں کہ یہ کام میں ایسے تھے ایسے ہی صحیح. تو یہ بات نہیں ہے کہ مریض نشہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر کسی مریض کو پتہ ہو کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نشہ چھوڑ سکتا ہے تو وہ بازو کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اتنی بڑی تکلیف دہ بیماری ہے جسے ایڈکشن کہتے ہیں یا نشے کی بیماری کہتے ہیں. اب آ گئی وہ بات کہ کیا کسی ڈر سے ہمیں سچ سے باز رہنا چاہیے؟ مس شمائلہ جو بات کر رہی تھی وہ ایک سچ تھا جو کہ ہمیں بتانا چاہیے. کیا کسی فائدے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا چاہیے؟ مثال کے طور پر کہ کوئی الکوہلک آتا ہے اور میں اس کا لیور فنکشن ٹیسٹ کرا کے تو اس کو ڈراؤں تو اس سے نشہ چھوٹ جائے گا؟ یا میں اسے کہوں کہ تمہیں یہ بیماری ہو جائے گی یا تمہیں وہ بیماری ہو جائے گی جو کہ میرے ذہن کی کہانی ہو؟ تو اس طرح نہیں ہوتا. اسی طرح نشے کی بیماری کے بارے میں جب ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں, کئی دفعہ یونیورسٹیز میں یا کسی جگہ بات کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری ہر نشہ کرنے والے کو نہیں ہوتی, یہ نشہ کرنے والوں میں سے 10% کو ہوتی ہے. تو مجھے کئی لوگ وہیں ٹوک دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اے گل نہ کو وہ ایدے نال تے بہت سٹوڈنٹ نشہ کرن لگ پیں گے. ان کا خیال ہے کہ ہر سٹوڈنٹ نشہ کرنے کے درپے ہے, اور میرے یہ کہنے سے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ ایڈکٹ نہیں بنتے, 10% بنتے ہیں. تو اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کے تو بچے تو پھر نشہ کریں گے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی ازمپشن ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. نشہ وہ کرتا ہے کہ جس کا موڈ خراب ہوتا ہے, اور موڈ اس کا خراب ہوتا ہے جس کا لائف سٹائل خراب ہوتا ہے یا جس کے نظریات خراب ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لائف سٹائل کی خرابی اور نظریات کی خرابی. اور جب ہم نظریات پہ بات کرنے لگتے ہیں تو لوگ پرانے نظریات کے ساتھ, جاہلانہ نظریات کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے ہیں کسی ایک بہانے سے یا دوسرے بہانے سے. ریکوری اسی کا تو نام ہے کہ آپ کی جو کریونگ ہے وہ ختم ہو جائے. دیکھیں آپ کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ کریونگ ہی ہے نا. اور کریونگ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ جب ابا جان آ کے تو کچھ ڈانٹ دیتے ہیں, جب کوئی کاروباری مسئلہ ہو جاتا ہے, جب کوئی موڈ کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے تو پھر کریونگ ہوتی ہے. اور کریونگ ختم ہونے کے لیے
سب سے آسان جو دنیا میں رستہ سمجھا جاتا ہے وہ نظریاتی تبدیلی ہے، اور وہ نظریاتی تبدیلی سب سے زیادہ 12 قدموں کے پروگرام میں آتی ہے. یعنی 12 قدموں کا جو پروگرام ہے، جو آپ میں سے سبھی تھوڑا بہت اس سے واقف ہیں، جو کہ نظریات ہیں، جو کہ سٹیٹمنٹس ہیں. مثال کے طور پر پہلا نظریہ 12 قدموں کا یہ ہے کہ میں نے تسلیم کیا کہ میں نشے کے سامنے بے بس ہوں اور نشے نے میری زندگی کو برباد کر رکھا ہے. اب یہ نظریہ ہے، تو کسی پیشنٹ کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ میں نشے کے سامنے بے بس نہیں ہوں، میں تھوڑا بہت کر سکتا ہوں، میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں، اور میری زندگی کوئی برباد نہیں ہے، اور اگر کوئی خرابی ہے تو وہ گھر والوں میں ہے، اور پریشانی ہے تو وہ میری بیوی کی وجہ سے ہے. پر یہ تو 12 میں سے ایک نظریہ ہے نا. تو 12 میں سے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ میرے سے بڑھ کے کوئی ہے جو اب میرے اس جنون کو یا پاگل پن کو ٹھیک کر سکتا ہے. میرے سے بڑھ کے کوئی، a power greater than myself could restore me to sanity. اچھا آپ بندہ میرے تو ود کون ہے بھائی پورے گوال منڈی چ. مطلب یہ ہے کہ یہ خیال نظریہ نمبر 2 جو ہے یہ ہے. اچھا اب پہلا اور دوسرا نظریہ میں نے بتایا کہ پہلا نظریہ پیشنٹ سمجھتا ہے کہ میں نشے کے اوپر حاوی ہوں، چاہوں کروں گا، جب چاہوں نہیں کروں گا، اور میری زندگی کو خاص برباد نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت کوئی خرابی ہے تو وہ گھر والوں کی وجہ سے ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں تو ٹھیک ہی ہاں. اور دوسرا یہ نظریہ ہے جو کہ ایک پھڑکا بازی ہے کہ پاور گریٹر دین مائی سیلف. تو پیشنٹ کہتا ہے کہ یار یہ کون ہے، مطلب پاور گریٹر دین مائی سیلف، جبکہ سینکڑوں پاوریں ہیں جو کہ گریٹر دین مائی سیلف ہے. میرے علاقے کا تھانے دار مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور مجھ پہ طاقت رکھتے ہیں، اور مجھے تسلیم کرنا ہوگا اگر میں اپنی کریونگ سے بچنا چاہتا ہوں. اب یہ دوسرا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ پھر پہلے 2 نظریات کی وجہ سے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی ڈائریکشن اس جانب موڑ دوں گا جیسے کہ خدا چاہتا ہے، جو بھی میری انڈرسٹینڈنگ کا خدا ہے. یعنی اپنی مرضی کا رخ اس جانب موڑ دوں گا. جب پہلے تھا پاور گریٹر دین مائی سیلف، اور اب ہے خدا جو میری سوچ کا خدا ہے. دیکھیں نا، جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں نا کہ اللہ دی کی مرضی ہوئے گی. کیونکہ اگر آپ کچھ اندازہ لگانا چاہیں کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں تو یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، ان میری ماں دی کی مرضی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، پوچھے بغیر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ کی مرضی کیا ہو سکتی ہے. ایسے ایک قیافہ آپ اپنا لگاتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں مثلا آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی کیا مرضی ہے کہ میں نشہ کروں یا نہ کروں. تو کیا جواب آئے گا؟ نہ کرو. اللہ کہے گا مجھ پہ بھروسہ کرو، نشہ کہے گا مجھ پہ بھروسہ کرو. اور آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ پھر تیری کی مرضی ہے، میں ہوں تیری مرضی تے چلاں گا. تو وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ نہیں ہو سکتی کہ نشہ کرو. تو آپ اپنی مرضی کا رخ اس کے حوالے سے موڑنا شروع کر دیتے ہیں. یا آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ گھر سے باہر نہ جاؤ، اور آپ کہتے ہیں ان ماں دی مننا کہ نہ مننا. اچھا یا اللہ تیری کی مرضی ہے کہ ماں دی مننا کہ نہ مننا. تو آپ کو جواب مل جائے گا نا. یا آپ سوچتے ہیں اچھا علامہ اقبال ہوں تو وہ کیا کہیں گے کہ کیا کرو. یا جو بندہ آپ کو پسند ہو، تو آپ بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ میرے پاس تو نہیں ہے اور اس وقت میں اس سے بات تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں اس سے بات کروں اور اس سے مرضی پوچھوں اس معاملے میں، تو وہ ضرور یہ جواب دے گا. ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانا بندہ جو میرا پسندیدہ ہے، اور اگر اس سے میں مشورہ کروں تو وہ یہ جواب دے گا. اگر میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو. اگر میں کسی بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں تو وہ کیا جواب دے گا مجھے نہیں پتا. لیکن جس بندے کے ساتھ میرا ایک کوئی رشتہ ناتا ہے،
کہ میں اس کا شاگرد ہوں اور وہ میرا استاد ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے استاد کے نظریات کیا ہیں، تو میں پھر اس کی مرضی اپنے طور پر بھی جان سکتا ہوں کہ اس معاملے میں اس کی مرضی یہ ہے۔ اچھا، اب چوتھا جو نظریہ ہے 12 سٹیپ پروگرام میں وہ یہ ہے کہ ہر روز اپنا کوئی نفع نقصان کا کھاتا بنانا چاہیے کہ آج کا دن میرا نفع کیا ہوا ہے اور نقصان کیا ہوا ہے۔ اس کو انوینٹری کہتے ہیں، انوینٹری چوتھا۔ اچھا، جب بندہ نشے کی بیماری میں ہوتا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، آئی ڈیم کیئر، جو ہوتا ہے ہو، مجھے نہیں پرواہ۔ اگر آپ اسے کہنا کہ وہ مر جائیں گا، کہتا تسی نہیں مرنا، میں کلیاں مرنا ہے۔ تو آپ کو چوتھے سٹیپ میں وہ نظریے کی پھر ایک تبدیلی آتی ہے۔ پانچویں سٹیپ میں پھر آپ کسی بندے کے سامنے اقرار کرتے ہیں، کوئی ریزنیبل بندہ جس کے سامنے آپ اپنی غلطیوں کی ایگزیکٹ نیچر کا شیئرنگ کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ میرے زندگی میں جو غلط کام ہے ان کی نیچر یہ ہے۔ آپ ایگزیکٹ نیچر کا ان واقعات کو نہیں بتاتے، ان کی نیچر کا ذکر کرتے ہیں کہ میری زندگی میں اخلاقی نوعیت کی کچھ خرابیاں ہیں۔ اب آپ ایگزیکٹلی نہیں بتاتے کہ وہ اخلاقی نوعیت کی جو خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں اور ان پہ کیا دفعات لگتی ہیں، بتانا چاہیں تو بتا بھی سکتے ہیں۔ یا میری زندگی میں جو خرابیوں کا ایگزیکٹ انداز ہے وہ اس طرح کا ہے، وہ فائنینشیل ہے یا وہ کوئی اور ہے یا وہ کردار کے حوالے سے ہے یا وہ کوتاہیوں کے حوالے سے ہے، تو وہ آپ شیئر کرتے ہیں کسی بندے سے جس کے ساتھ آپ ایزی محسوس کریں۔ تو یہ اس طرح 12 سٹیپس ہیں جس میں پھر آپ 8ویں 9ویں سٹیپ میں جا کے تو اپنے جو زیادتیاں کی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی معافی تلافی کرتے ہیں۔ پھر 10ویں سٹیپ میں جا کے آپ جو بھی غلطی کرتے ہیں اس کو جلدی پہچان کے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے نظریاتی تبدیلیوں کی۔ اب دیکھیں 12 قدموں کے پروگرام میں 12 قدم ہیں اور 11ویں کی ابھی میں نے بات کی، تو 12واں قدم یہ ہے کہ جب مجھے، یعنی وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے روحانی بیداری مل گئی، روحانی بیداری کا مطلب ہے کہ میری جان کریونگ سے چھوٹ گئی۔ جب کریونگ ہونا بند ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ روحانی طور پر بیدار ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جب مجھے روحانی بیداری مل گئی تو پھر میں اس بندے کے پاس گیا who was still suffering، جس کو ابھی بھی تکلیف تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کا پہلے نظریہ کیا تھا کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں جو نشہ نہیں کرتا اور اس کو کہوں کہ یار سوٹا لا لے۔ ایک پریکٹسنگ ایڈکٹ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو نشہ لگائے، اور کوئی نہ لبے تو بیوی نو لا دیو۔ آج کل تازہ فیشن یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہیں ملتا جسے آپ نشہ لگا سکتے ہیں تو پھر بیوی نو لا دیو۔ یہ ایڈکشن کی انہیرنٹ ویلیو ہے، جیسے ایڈکشن کی انہیرنٹ ویلیو ہے، کریونگ کی انہیرنٹ ویلیو ہے کہ بندہ جھوٹ بولے گا۔ اور چاہے ایڈکشن بیہیویئر کی ہو، چاہے ایڈکشن سبسٹنس کی ہو، چاہے ایڈکشن فوڈ کی ہو۔ آپ کبھی کسی اوور ویٹ کو پوچھیں کہ یار تم زیادہ کھاتے ہو، موٹے ہوتے جا رہے ہو، کم، کہتے ہیں میں تو کچھ کھاندہ ہی نہیں، کہتے ہیں مینوں تو ہوا ہی لگ جاندی ہے، پانی پیاں تے مینوں لگ جاندہ ہے۔ مطلب جھوٹ جو ہے وہ ایڈکشن کا ہال مارک ہے، اس میں استثناء کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کب ختم ہوتا ہے سلسلہ؟ جب کریونگ ختم ہو جاتی ہے، خالی نشہ چھوڑنے سے نہیں، یہ جب کریونگ ختم ہوتی ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی تمنا بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو اس سے کوئی ضرورت نہیں رہتی نا، بس پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ٹھیک، تو 12ویں قدم میں وہ جاتا ہے روحانی بیداری کے بعد، وہ کہتا ہے کہ میں اب اس بندے کے پاس جاؤں گا who is still suffering، اور اس کو جا کے کہتا ہے یار پریشان نہ ہو، میں بھی تیرے نال دا ساں اور میرے حالات بدل گئے ہیں، تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور خدا کا جو لفظ ہے وہ اسپرچولی استعمال کرتے ہیں، ریلیجسلی استعمال نہیں کرتے۔
اس میں فرق ریلیجن سے آتا ہے. اسپرچویلٹی کامن چیز ہے. مثال کے طور پر جو چیزیں بھی انسانوں کے اندر اچھی ویلیوز کے طور پر کامن ہیں وہ اسپرچول ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسا مذہب ہوگا جس میں ماں باپ کی بےزتی کرنا ہو یا عزت نہ کرنا ہو. کوئی مذہب ہوگا یا کوئی سوسائٹی ہوگی, کوئی کلچر ہوگا جس میں جھوٹ بڑی اعلیٰ صفت مانی جاتی ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے تمام کلچرز میں, تمام مذاہب میں کامنیلٹی رکھتی ہیں, اور وہ جو کامنیلٹیز ہیں ان کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم روحانیت یا اسپرچویلٹی کہتے ہیں. اور انسانوں کے اندر جو فرق ہے جہاں جہاں بھی آئے گا وہ نان اسپرچول چیزیں ہیں. وہ کلچرل چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ رسم و رواج کی دنیا ہو سکتی ہے, وہ قوانین کی دنیا ہو سکتی ہے. امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں, ان کے قوانین فرق ہیں, ان کے ٹیکسیشن کے قوانین فرق ہیں. تو جو فرق ہے وہ الگ ہے, اور جو کامنیلٹی ہے, مثلا دنیا کے تمام ممالک میں ٹیکسیشن اب یکساں ہے. شاید کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جو ٹیکس فری ہو. ہاں, ٹیکس کتنا لگے گا, یا ٹیکس ویلفیئر کے لیے لگے گا, یا ہماری طرح جیسے ہمارے ملک میں ٹیکس بتہ گیری ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ختم ہو گئے, گورنمنٹ بھوکھی ہو گئی تو پٹرول کی قیمت بڑھا دی, بجلی کی قیمت بڑھا دی, اپنے پیسے اپنا شام پورا کر لیا. گورنمنٹ ٹیکس بڑھاتے ہوئے یا لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچتی کہ اس سے سڑکیں بنانی ہیں, اس سے اسپتال بنانے ہیں. ہماری گورنمنٹ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خرچہ پورا ہو جائے گا, ہمارے اللہ تللے ہو جائیں گے صحیح, جو ہم کرنا چاہتے ہیں, جو ہم ایک رکھنا چاہتے ہیں پروٹوکول اپنا, وہ ٹھیک رہے گا. تو ٹیکس اس کے لیے لگاتے ہیں. جبکہ دنیا کے کئی ممالک ہیں جیسے یو کے ہے یا یورپ کے ممالک ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ شام کو روٹی کیسے کھائیں گے لوگ, اور جن کو یہ فکر ہے کہ شیلٹر ہوگا کہ نہیں ہوگا, گھر ٹھنڈا ہوگا کہ گرم ہوگا. تو وہ ٹیکس لگاتے ہیں اس لیے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی شیلٹر کے بغیر نہ رہے اور کوئی سردی سے نہ مر جائے. وہ ٹیکس اس لیے لگاتے ہیں. اور وہاں پہ بھی لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں ٹیکس سے, لیکن ان کو پھر بھی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ جو ٹیکس کا ہے یہ کسی کی بھوک کو مٹائے گا یا کسی کی سردی کو کور کرے گا. ہمارے ہاں تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے نا کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ آخر کار کسی اچھے مقصد کے لیے ہوگا. گورنمنٹ کا خزانہ خالی ہوگا تو وہ اگلے دن روپیہ 2 روپے 4 روپے ادھر کچھ ادھر بڑھا کچھ ادھر بڑھا, شام سے پہلے خزانہ پھر تو یہ ٹیکسیشن نہیں ہے, یہ بتہ گیری ہے. لیکن نام تو ٹیکس کا ہی لیا جاتا ہے. اور جو کامنیلٹیز ہیں وہ اسپرچول ہے. ہر کوئی امن چاہتا ہے تو یہ ایک اسپرچول ویلیو ہے کہ امن رکھنا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں لوگ کتنے اس دنیا میں تعداد میں زیادہ ہیں جو اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے بدامنی پیدا کرتے ہیں, موڈ خراب کرتے ہیں, مزاج خراب کرتے ہیں, ماحول خراب کرتے ہیں. مجھے بتائیے ہمارے گھروں میں, آپ کے اور میرے گھر میں, جب بھی کوئی بندہ اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے اپنا موڈ خراب کرتا ہے, پھر وہ ارد گرد کے لوگوں کا موڈ خراب کرتا ہے, پھر وہ ماحول خراب کرتا ہے. کوئی میاں بیوی ناراض ہوں تو وہ ایک دوسرے کے کام آنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی طرف اچھی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے موڈ اور مزاج کو خراب کر کے اپنا کو الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ صدیوں سے ہے, اس سے حل کبھی بھی نہیں ہوتا مسئلہ. موڈ خراب کرنے سے, مزاج خراب کرنے سے, ماحول خراب کرنے سے 3 نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں, ایک موڈ کا, ایک مزاج کا, ایک ماحول کا. اور اگر گھر کا ماحول ٹھیک رکھا جائے, موڈ مزاج ٹھیک رکھا جائے اور سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہویا کی ہے, تو کیوں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, اور بات چیت سے قائل کریں. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے جوان جو کہ نشہ کرتا ہے, اور ماں اس کو لے کے بیٹھتی ہے کہ پتر بہ میرے نال گل کر, مسئلہ کی ہے, اینو کیویں ٹھیک کرنا ہے, اسے جاری نہیں رکھنا. بجائے کہ ماں موڈ خراب کرے یا برا بلا کہے
یا بیمار پڑ جائے کہ اس طرح یہ شاید خیال کرے گا. یہ چند ٹول ہیں جو کہ گھروں میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ پیدا کر کے پہلے سے موجود مسئلے کو ٹھیک کرنا. اور یہ پتہ نہیں کسی شریف آدمی نے طریقہ ایجاد کیا ہوگا صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے، کہ کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو ایک نیا مسئلہ پیدا کرے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انکانشیسلی، لاشعوری طور پر اس نیت سے بیمار پڑنا کہ میرا بیٹا جب مجھے بیمار دیکھے گا تو وہ ریئلائز کرے گا اور نشہ چھوڑ دے گا اور بہت بہتر رویے کرنے لگے گا، یہ کوئی دیوانے کا خواب ہے. ایسا ہوگا نہیں. اور جب ایسا نہیں ہوگا تو بڑی تکلیف ہوگی کہ مثال کے طور پر ہر ماں یا باپ یا بھائی یا بیوی یا خامد یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوتا نا تو یہ نشہ چھوڑ دیتا. اچھا، یہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کا ایک اور ظالمانہ سا طریقہ ہے کہ اگر اس کو مجھ سے پیار ہوتا تو یہ نشہ چھوڑ دیتا. اب یہ سارے کا سارا ایک مفروضہ ہے. یعنی یہ سوچنے کی بجائے کہ اس کی کوئی بے بسی ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ بے بس ہے تو میں اس کی کوئی مدد کروں، میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا جان بوجھ کے میرے سے پیار نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا ہے. مطلب بہانے ڈھونڈتا ہے نا کہ اچھا خالی میرا ہی قصور نہیں، بچپن میں آپ نے مجھے پیار نہیں کیا. ٹھیک، تو پہلے مجھے سمجھ نہیں لگتا تھا کہ یہ بچے کیسے کہتے ہیں کہ میری ماں نے مینوں پیار نہیں کیتا بچپن یا میرے پیو نے مینوں پیار نہیں کیتا. لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے جب میں بلی کے ساتھ مل کے 5 بچے پال رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بلی ہر وقت اپنے بچوں کو چاٹتی رہتی ہے. تو مائیں شاید ایسا نہیں کرتی، تو میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ اگر پیار اس کا نام ہے تو ماؤں کو میں یہ عرض کر دوں کہ ایسے کیا کریں. ہاں، بچے یہ کہتے ہیں اور ماں باپ اس سے بہت زیادہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں. ماں باپ بہت گلٹ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے اوپر ایک ایسی بڑی تہمت ہوتی ہے کہ جس سے وہ لرز کر رہ جاتے ہیں اور وہ اپنے اندر نہیں دیکھتے، وہ مگر لگ جاندے نے بندے دے. یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ آپ کا کان کتا لے گیا ہے تو آپ کتے کے پیچھے بھاگیں گے یا اپنا کان چیک کریں گے کہ موجود ہے کہ نہیں. تو تھوڑا سوچنا چاہیے اس چیز کے بارے میں. تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. یا آپ کوئی اپنا کمپیوٹر ریپیئر کے لیے دیں تو آپ کہتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا، اور وہ کچھ آپ کو بتاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس ٹائم پہ وہ نہیں دیتا. لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈر کی، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں علتوں کی جن سے نجات پانی ہے، تو اس میں جب کوئی پوچھتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا تو اس کو ایک ٹینٹیٹیو ٹائم بتانا چاہیے کہ اتنا ٹائم اس کام میں لگے گا، اس سے یہ اتنی کی بہتری آ جائے گی. جیسے انڈور ہوگا تو اس میں یہ 100 دن میں اتنی کی بہتری کا سکوپ ہے، پھر یہ 100 دن آؤٹ ڈور ہوگا تو اس میں اتنی بہتری کا سکوپ ہے، پھر آپ آگے بتاتے ہیں کہ آگے یہ ہوگا تو اتنی بہتری کا سکوپ ہے. لیکن جب بہتری آتی ہے تو ایک دلچسپ چیز اور بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کی ویلیو محسوس نہیں ہوتی، اور جو چیز ابھی حاصل نہیں ہوئی اس کا گلہ شکوہ دماغ میں بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے پیشنٹس ہیں جو اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو خراب بھی نہیں ہوتے، یا پہلے کی نسبت بہت فرق آ جاتا ہے، یا سال میں 3-4 دفعہ وہ نشے کا واقعہ کر لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آسمان زمین پہ آ گرا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتری آتے آتے آ جائے گی، اور پھر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ تہاڈیاں اے گلاں سن کے تو انہاں دا دل کردا ہے کہ 3-4 مہینے پچھوں کر لینا چاہیے. اچھا، یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیں کہ آپ کا بچہ یا بھائی یا جو کوئی بھی اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا چھوڑ دیں کہ وہ پورا زور لائے گا نشہ کدی نہ چھڈن واسطے تے تسی چھڈان والے ہو، تسی مسیحا ہو. نہیں، نشہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، آپ سے بہت زیادہ تمنا رکھتا ہے، اس کی بے بسیاں بے پناہ ہیں جن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی بے بسی نہیں مانتا، کیونکہ یہ کہنا کہ میں بے بس ہوں، حالانکہ ایک بہترین فکرہ ہے جو اپنے ماں یا باپ سے کوئی کہہ سکتا ہے
کہ میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں، پر میں بے بس ہوں. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کا والد یا والدہ آپ کے منہ سے یہ سنتی ہے کہ میں بے بس ہوں، تو پھر وہ اور انداز میں سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا تمہارے بس میں چیزیں کیسے آ سکتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ بس آپ مجھے پیار کی نظر سے دیکھا کریں، آپ مجھے یاد دہانی کراتے رہا کریں، یا آپ مجھے فلاں طریقے سے مدد کریں. تو پھر معاملہ اس جانب چلا جائے گا جہاں سے بے بسی کم ہوتی ہے، کیونکہ نشے کی بیماری میں ناکامی بے بسی کا دوسرا نام ہے. جب ابھی اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوتا، لیکن اپنے برے دوستوں سے مل رہا ہوتا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سلپری فرینڈز ہیں یہ ان سے مل رہا ہے، اور یہ شام کو نکل جاتا ہے باہر اور رات کو دیر سے آتا ہے، اور یہ جاتا ہے ایسی جگہوں پہ جیسے کہ سلپری پلیسز ہیں وہاں جاتا ہے، لیکن نشہ بھی اس نے نہیں کیا. تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ نشہ کاری نہ لے. اور بندہ جب اس طرح سوچتا ہے تو وہ چپ کر کے اسی کو غنیمت سمجھتا ہے کہ جو حاصل ہے. لیکن اس کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ پہاڑی پہ تھا بیٹھا ہوا تو وہ وہاں سے پھسل گیا. پھسلتے ہوئے وہ نیچے لڑکتا ہوا آ رہا تھا تو ایک درخت کی شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس کے ساتھ لٹکنے لگا. تو اب اس نے نیچے دیکھا تو 200-300 فٹ گہری کھائی تھی، اور جب اوپر اس نے دیکھا تو 50 فٹ کے فاصلے پہ چوٹی تھی. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کتنی دیر اب اس شاخ کو پکڑ کے رکھوں گا، آخر کار میں تھک جاؤں گا اور نیچے جا گروں گا. تو وہ کہنے لگا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے. تو ایک گمبھیر سی آواز آئی، کہتے ہیں ہاں میں ہوں اور میں تمہیں بچا سکتا ہوں. کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، پر تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں خدا ہوں. کہتے ہیں تو اور بھی اچھی گل ہے کہ تم تو ڈیفینیٹلی مجھے بچاؤ گے. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا کہ اب میں کیا کروں جو تم مجھے بچاؤ؟ تو اس نے آواز نے کہا کہ تم یہ شاخ چھوڑ دو، یہ شاخ چھوڑ دو تو میں تمہیں بچا لوں گا، کیونکہ اس شاخ سے تو تمہارا مسئلہ ویسے بھی حل ہونے والا نہیں ہے، تو تم یہ شاخ چھوڑ دو میں تمہیں بچا لوں گا. پھر اس نے نیچے دیکھا کوئی 300 فٹ گہری کھائی تھی، اوپر دیکھا تو پہاڑی تھی، اور کہنے لگا کوئی ہو رہا ہے تو دسو، کوئی ہو رہا ہے. ٹھیک. تو وہ جو شاخ پکڑی ہوتی ہے نا، شاخ، اس کو چھوڑنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھو میری بات سنو، تم سلپری فرینڈ سے نہیں مل سکتے. کہتا ہے میں کوئی نشہ کرنا، وہ تو میں ویسے ہی جانا اپنے دوستوں کو ملن. دیکھیں جب آپ کو آثار نظر آتے ہیں تو پھر آپ خوش گمانی میں نہیں رہتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرنے والا کام ہے اور یہ کرنے والا کام ہے. وہ کہتے ہیں جی میں تو وہی کام کرنا ہے جڑا نہیں کرنے والا، پر دیکھو میں نشہ تے نہیں نہ کردا. تو وہ کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے جس سے آپ اس چیز کو برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آثار ہوتے ہیں، جو گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن آپ کے اندر سے کوئی چیز چبھ رہی ہوتی ہے کہ ادھر توجہ دو، چھٹی اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ گل ٹھیک نہیں. تو وہ جو آپ کی چھٹی حصہ ہے وہ آپ کی تمام زندگی کا جو آبزرویشن ہے، جو اپنے بچے کا جو نالج ہے، اس کے تحت وہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہے. دیکھیں بہت سارے بچے ہیں جو کہ نمبر اچھے لا رہے ہوتے ہیں ریٹالین کھا کے، اور والدین ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم یہ راتوں کو جاگ رہے ہو، تم غلط لوگوں کو مل رہے ہو، تمہارا یہ کام غلط ہے. کہتے ہیں نمبر ٹھیک نہیں. تو وہ پھر والدین چپ کر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی ڈسپلن لاگو کرنے کی کوشش کی تو جڑے نمبر ٹھیک نہیں وہ بھی نمبر ٹھیک نہیں رہیں گے. لیکن پرنسپل سینٹرڈ اپروچ کیا ہے؟ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں باپ کے کہنے میں نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے نمبر لاتا ہے. اگر ماں باپ کا گستاخ ہے، اگر ماں باپ کا کہا نہیں مانتا، اگر اپنی فیملی کی سپریمیسی کو نہیں مانتا، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے. میں نے بہت نمازیں پڑھنے والوں کو بھی ماں باپ کا گستاخ دیکھا ہے.
آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو ایک بنیادی طے شدہ پرنسپلز ہیں، جس میں ایک پرنسپل ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، یہ ایک اسپرچول ویلیو ہے جو کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر کلچر میں، انگریزوں میں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہر کلچر میں سیم ہے۔ اور اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہے، ان کی بات نہیں مانتا، ان کی بے ادبی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بدمزگی پیدا کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ زیادہ کماتا ہے تو ہمیں اس کی کمائی کا کوئی بھاگ نہیں ہے۔ اگر وہ زیادہ نمبر لیتا ہے تو ہمیں اس کے نمبروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ زیادہ طاقتور ہے تو اس کی طاقت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ جب اس کے بیسک پرنسپلز ٹھیک نہیں ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ کرنے والا انٹریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا بھر کے طے شدہ یکساں اصولوں کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اور کسی وقتی چھوٹے موٹے لالچ سے کہ نمبر بڑے چنگے لینا، تو اس چیز سے پھر آخر کار خطا کھائیں گے۔ اسی طرح جب کوئی ریکوری میں ہوتا ہے اور وہ سلپری پلیسز کو اوائڈ نہیں کرتا اور وہ سلپری ٹائمنگز میں گھر سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ سلپری فرینڈز کو گھر بلاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، تو یہ وہ آبزرویبل بیہیویئر ہے جس سے آپ کے اس کے اندر کا راز جان سکتے ہیں، اس کے اندر کے میپس کیا ہیں جو کہ ظاہر ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ اندر کے جو میپس ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا نقشے چل رہے ہیں، کیا رستے بنے ہوئے ہیں دماغ میں، وہ کہانی آپ کے سامنے ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک بندہ شام کو گھر آتا ہے، اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں سے آئے ہو، کہتا ہے تو کون ہونی ہے میں نے پوچھنے والی، میں کہتا ہوں، تو سمجھ لو بندہ غلط ہے۔ اب مزید آپ کو کوئی جاسوس ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کے بارے میں آپ لکھ لیں کہ وہ بندہ غلط ہے۔ مطلب کچھ چیزیں طے شدہ ہیں، کچھ آبزرویبل بیہیویئر ایسے بیہیویئرز کا پتہ دیتے ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ پیچھے پیچھے تو نہیں جا سکتے کسی کے جانے کے انداز سے اگر پتہ نہ چلے تو واپس آنے کے انداز سے تو پتہ چل جاتا ہے نا۔ یوفورک ریکال کا بڑا آسان سا علاج ہے جو انٹرونشن ڈیٹا ہے۔ پتہ ہے آپ کو انٹرونشن ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ انٹرونشن ڈیٹا ہوتا ہے ان واقعات اور نکات پہ مبنی مواد ہوتا ہے جو نشے کے زمانے میں مریض جو حرکتیں اور بیہیویئرز اور رویے کر رہا ہوتا ہے، ان کو ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں، جس سے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہوا تھا، یہ بے عزتی ہوئی تھی، یہ بدنامی ہوئی تھی، یہ تکلیف پہنچی تھی۔ تو اگر آپ پہلے سے انٹرونشن ڈیٹا کے نکات پر بات کرتے رہیں ڈیلی بیسس پہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات میں کسی نہ کسی بہانے اگر آپ وہ کرتے رہیں تو یوفورک ریکال نہیں آتی۔ اور اگر یوفورک ریکال آ جائے تو بہت جلدی ان چیزوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی پیشنٹ کے لیے یوفورک ریکال یا کریونگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایئر وائز کہ 2022 میں کیا ہوا تھا میرے ساتھ، 2021 میں کیا ہوا تھا، 2020 میں کیا ہوا تھا، تو تیزی سے روز جب یہ کام کرتے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، میں ہر روز کرتا ہوں، پچھلے 50 سال کی باتیں یاد کرتا ہوں ہر روز، کہ میں عادت بنا لوں کہ 2022 میں کیا تھا، 2021 میں روز رات کو، تو پہلے دن ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ آدھا گھنٹہ لگ جائے پچھلے 50 سال کو کور کرنے میں، لیکن اگر میں روز کرتا ہوں تو مجھے آدھے گھنٹے کی بجائے 15 منٹ لگیں گے، اور اگر میں مسلسل کرتا ہی رہوں تو پھر 5 منٹ لگیں گے، اور پھر مجھے 1 منٹ میں سکین کر سکتا ہوں کہ میری زندگی میں کہاں کہاں خلا تھا۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے 6 موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژنز ٹین ایجرز نیڈ ٹو میک، یعنی وہ 6 ڈیسیژن جو ٹین ایجرز نے بنانے ہوتے ہیں، جن میں تعلیم ہے، نشہ کرنے کا معاملہ ہے، دوست چننے کا معاملہ ہے،
محبوبہ چننے کا معاملہ ہے، ماں باپ سے تعلقات رکھنے اچھے یا برے کا معاملہ ہے، اور سیلف اسٹیم کا معاملہ ہے. یہ ان 6 ڈیسیژنز میں سے ٹین ایج میں نے 4 ڈیسیژن غلط کیا تھا. آپ کو بتائے تھے اس دن؟ میں امی سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو بتائے تھے؟ ہاں. تو اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے غلط ڈیسیژن کیے تھے، جیسے میں نے کہا کہ 6 موسٹ امپورٹنٹ جو ڈیسیژنز ہیں جو ٹین ایج میں کرنے ہوتے ہیں ٹھیک، ان میں سے 4 غلط کیے، اور اس کے باوجود کوئی تباہی کی طرف نہیں گیا، آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ گیا. کیونکہ ان ڈیسیژنز کو جو ٹین ایج میں غلط کیے تھے، تو ٹین ایج کے بعد ان ڈیسیژنز کو صحیح کرنے کی کوششیں فائدہ مند ہوتی ہیں. تو ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ترقی کر جائے بغیر غلطی کیے. نہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، پتہ ہوتا تو میں کیوں کرتا وہ غلطیاں. لیکن ہم سب کرتے ہیں، اور پھر ہم باقی زندگی ٹین ایج کے بعد جو زندگی ہے تو ان ڈیسیژنز کو ٹھیک کرنے میں گزار دیتے ہیں. وہ کسی چیز کو پہلے سے ہی ٹھیک رکھنا اور خراب کر کے ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت بدمزگی کا کام ہے. لیکن آج کی دنیا میں جو آج کے بچے ہیں ان کو وقت سے پہلے رہنمائی ملتی ہے. 60 سال پہلے کوئی رہنمائی کا طریقہ نہیں تھا. مجھے بتائیے 60 سال پہلے گوگل تھا یا یوٹیوب یا کتابیں؟ بس یہی تھا کہ کوئی دائیں بائیں سے سمجھا دے، اور جن کی ہم سنتے نہیں تھے کیونکہ وہ مار پٹائی بھی کرتے تھے. ہم کہتے نہیں، نہیں چنگے لوگ تھے لیکن اس طرح کنیکٹڈ نہیں تھے. یعنی آج آپ جس طرح دیکھیں، اگر آج آپ کنیکشن بنانا چاہتے ہیں تو گوگل پہ آپ کتنی جلدی صحیح سورس سے اپنا کنیکشن بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے کھانا اچھا کوئی پکانا ہے تو آپ 1-2 منٹ میں سلیکٹ کر لیں گے کہ کس سے سیکھنا ہے. تو پاکستان اور انڈیا میں بہت سے ایسے شیفس ہیں جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور اتنی کارآمد ویڈیو ہیں کہ مشکل سے مشکل کھانا بنانے کے لیے آسان سے آسان رہنمائی دے دیتے. تو اگر آپ اس کو 5 منٹ کی ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں اور 2-3 دفعہ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو 15 منٹ میں آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت پہلے کھانے کا پتہ ہے کیسے پکاتے ہیں تو آپ وہ اسی طرح بہترین کھانا بنا لیں گے. تو لوگ جاتے نہیں نا گوگل پہ. اگر گوگل پہ جائیں تو ان کو ولنگ ویز سے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہ ہو. ویسے ہم سے سیکھتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، لیکن میں تو آپ کو روز کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے تمام جملہ مسائل جو رات بھر آپ کو سونے نہیں دیتے، اگر آپ گوگل پہ لکھ دیں بریفلی اور اپنی پرائیویسی میں رات آپ انہیں پڑھتے رہیں تو ایک آپ سڑیں گے نہیں، کوڑیں گے نہیں. جی وہ تو خیر بڑی ایڈوانس چیز ہے. میں تو ابھی سمپل بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی سال بعد میرے بچے نے پھر نشہ کر لیا ہے تو میرا دل رونے کو کر رہا ہے، میرا سر درد کر رہا ہے، یا میں اپسیٹ ہوں، تو بتائیے میں کیا کروں. تو رات کو 2 بجے 4 بجے 3 بجے کوئی ٹائم نہیں، آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر اندر پراپر مدد بہت زبردست ہے. یہ میں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ایک ورکر کو بلا کے تو اس کے ساتھ نظر ثانی کی اپیل کی. اس کو ہم ریپریمنڈ کہتے ہیں یا سرزنش کہتے ہیں، اور میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے فرائض منصبی صحیح طرح ادا نہیں کر رہے، اور مجھے اس بات کا بڑا رنج ہے، اور میں ہمیشہ آپ کو فیورز دیتا ہوں، لیکن جواباً جب مجھے آپ کی طرف سے پرفارمنس نہیں ملتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ ویسے آپ بندے لاجواب ہیں، صلاحیتیں آپ کی بہترین ہیں، کردار آپ کا بہت اچھا ہے، مجھے آپ سے کوئی اور شکایت نہیں، پر آن دی جاب آپ اپنے کچھ فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں جس کی میں نے نشاندہی کی. اور میں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ کوئی 3 دن میں آپ مجھے اچھی امپروومنٹ دیں تاکہ میں آپ کی تعریف کر سکوں. تو اس کے بعد میں نے کہا آپ جائیں.
تو کہتے ہیں میں کچھ کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کہنی ہے. تو پھر وہ جو بات انہوں نے میرے ساتھ شروع کی وہ یہ تھی کہ اصل میں میرا قصور نہیں ہے, قصور اس کا ہے یا اس کا ہے یا وہ ہے. تو میں نے کہا نہیں یہ باتیں نہیں کرنی. کہتے ہیں میں 2-3 دن پہلے ہی تاڑے کو لان والا سا ہے گلاں کرن لی. میں کہ پھر آ جانا سی نا. میں نے کہا پھر آ جانا سی نا, تو 2-3 دن پہلے تسی نہیں آئے تو اب آپ 2-3 دن بعد آئیے گا. تو وہ جو بات ہے کہ اس وقت جواب نہیں دینا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگلے دن یا اس سے اگلے دن جواب دینے. کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر آپ پہلے دن جواب دینے کے لیے سن رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن ڈیوائیڈڈ ہوگا, اور اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے جواب نہیں دینا, ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے لیکن آپ بے فکر بھی ہو جائیں گے کہ میں کیڑا جواب دینا ہے. لیکن جب آپ بات صرف سننے کے لیے سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں, اور جب آپ سننے کے ساتھ ساتھ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں تو آپ کی آدھی توجہ ہوتی ہے جواب بنانے کے لیے, آدھی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے, تو آپ کی توجہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے. تو ہم بولتے ہیں کہ اچھا آپ نے ابھی صرف سننا ہے, آپ کا رول ایز اے لسنر ہے اور آپ نے صرف سن لینے, اور اس کے بعد 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد اگلے دن آپ آئیے اور آپ کو وضاحت دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے. لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی کو نیکسٹ ڈے آنے کے لیے کہتے ہیں دفاع کرنے کے لیے تو وہ عام طور پر نہیں آتا. اسے اگلے دن تک پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ بات ٹھیک تھی, لیکن فوری طور پر اس کا دفاع کرنے کو دل کرتا ہے, اور اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا دفاع نہیں کیا تو مجھے نکما سمجھا جائے گا. دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا دفاع نہیں کیا تو پھر مجھے پسند نہیں کیا جائے گا. تیسرا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دفاع نہیں کیا تو میری اہمیت نہیں ہوگی. یہ 3 چیزیں ہیں, اور ان 3 چیزوں کے فیئر سے ہم دفاع کرتے ہیں, اور جب ہم دفاع کرتے ہیں تو دوسرا بندہ اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرتا ہے, وہ 2 دلائل اور بھی لاتا ہے. دفاع کا حق ہے, دفاعیت کا حق نہیں ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دفاع کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں, یہ میں وہ اس معاملے میں نہیں کہہ رہا, انٹرونشن ڈیٹا میں تو اس وقت کچھ نہیں کرنا, دفاع کا حق اگلے دن ہے. لیکن دفاع ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا. لیکن دفاعیت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ کام بھی میں نے نہیں کیا اور وہ بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں کیا, میں ویسے بھی فرشتہ ہوں, میں تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں. دفاعیت کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کثرت سے صفائیاں پیش کرتے ہیں, اور دفاعیت جو ہے وہ بہت برے نتائج لاتی ہے. یہ بڑی معصوم سی چیز ہے جسے دفاعیت کہا جاتا ہے, لیکن عدالتوں میں ایک ریسرچ کے مطابق جتنی لٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے 80% لٹیگیشن کے پیچھے دفاعیت ہے, کہ ایک پارٹی دوسرے کو کہتی ہے کہ تم یہ زیادتی کر رہے ہو, اور وہ دفاع کر رہا ہوتا ہے اندھا دھند, اور بات کورٹ تک جاتی ہے. دفاع کا حق ہے. دفاعیت اور دفاع میں فرق ہے, دونوں چیزوں میں فرق ہے. جیسے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات سچ نہیں کہی تو یہ ایک معاملہ ہے. یہ کہنا کہ تم جھوٹے ہو, یعنی کسی بندے کو لیبل کر دینا, یہ اور چیز ہے, اور کسی بندے کو کہنا کہ آپ نے سچ نہیں بولا یا جھوٹ بولا ہے, تو یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. اسی طرح کسی بندے کو یہ کہنا کہ آپ سے مجھے یہ شکایت ہے اور یہ ریمیڈی ہے اس کی, یہ میری شکایت کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں چاہتا ہوں, تو یہ تو بہت ہیلدی چیز ہے. لیکن اگر آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ آپ سے مجھے بڑی شکایتیں ہیں, آپ کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے, اور آپ تو کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے, آپ تو بڑے بدتمیز ہیں, آپ نے تو میری زندگی خراب کر دی ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ نکتہ چینی ہے. نکتہ چینی اور شکایت میں فرق ہوتا ہے.